سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی اللہ کے ذکر سے. وہ اقام الصلاۃ، نہ نماز کے قائم کرنے سے کوئی کاروبار ان کو روک سکتا ہے. وہ ایتاء الزکاۃ، نہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرنے کے معاملے میں پیسہ ان کے دلوں میں بخل پیدا کر سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے تھے جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے. یہ خوف جب دل میں آئے تو عمل پر ابھارتا ہے. ہماری بے عملی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آخرت کا خوف دلوں میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تجارت کیوں غافل نہیں کرتی تھی اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی تجارت کی تھی کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری تجارت بیکار ہے. سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ان کی تجارت کا ذکر کیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان صحابہ نے، ان ایمان والوں نے تجارت کی ہے، اللہ سے تجارت کی ہے. اور تجارت میں کیا کیا ہے؟ اپنی جانیں اور اپنے سارے اموال اللہ کے حوالے کر دیے اور بدلے میں اللہ سے جنت خرید لی ہے. جس نے اتنی بڑی تجارت کی ہو اور اللہ سے کی ہو تو پھر اس کو دنیا کی تجارت غافل نہیں کر سکتی. ہم دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی تجارت ہمیں مصروف رکھتی ہے، یہاں تک کہ نمازوں میں، زکوٰۃ میں، اللہ کے ذکر کے معاملے میں ہم غافل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے جو تجارت کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ شاید سچا نہیں ہے. صحابہ کی تجارت اللہ رب العزت سے انہوں نے کی، نہ جان میری نہ مال میرا، سب کچھ تیرا، بدلے میں تو مجھے جنت عطا کرے گا، اپنی رضا عطا کرے گا. یقاتلون فی سبیل اللہ، انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا. وہ اللہ کے رستے میں جنگوں پر نکل جاتے، درختوں پر پھل لگے ہوتے اور لوگ منتظر ہوتے ہیں ایسے وقت کے کہ جب پھل لائے میرا درخت اور میں اس پھل کو توڑ کر اپنے رزق کو تلاش کروں، اس کو فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ سکوں. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ مہینوں کی محنت سامنے ہے، پھلوں کے اتارنے کا وقت ہے. وہ اللہ کے دین کی تمکینت کے لیے نکل گئے، اللہ کے حوالے کر دیا. جو میرا اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ ان درختوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے پھل دوبارہ لے آؤ. یہ یقین اور یہ پختہ اعتماد اللہ رب العزت کی نصرت پر تھا جس کی وجہ سے وہ نکل جایا کرتے تھے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ خود قتل کرتے تھے اللہ کے دشمنوں کو اور ان کے ہاتھوں سے قتل ہو بھی جاتے تھے. بہت سی مثالیں ہیں لیکن صرف ایک بات، صحیح بخاری کتاب المغازی، حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دھوکے سے شہید کیا. اسلام کے دشمنوں نے جب ان کو پیچھے سے آ کر نیزہ مارا تو وہ اپنا خون اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اپنے چہرے پر مل رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. ان کے نزدیک کامیابی یہ تھی کہ میرا خون، میری جان، میرا مال سب کچھ اللہ کے کام آ جائے. ہمارے نزدیک کامیابی کچھ اور ہے. ہم دنیا میں ترقی دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. ان کے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی ٹھوکر پر تھی دنیا، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو وہ عظمت عطا کی کہ آج آپ ان کے بارے میں سن رہے ہیں اور ششدر رہ جاتے ہیں لوگ کہ ہم بھی انسان، وہ بھی انسان، بیوی بچے ہمارے بھی، بیوی بچے ان کے بھی، کاروبار ہمارے بھی، کاروبار ان کے بھی، ضروریات ہماری بھی، ضروریات ان کی بھی. لیکن وہ اتنا کچھ کر گئے کہ ہم سنتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، بہت مختصر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے آتے ہیں، صحابہ کرام مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، آپ واپس حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں.
صحابہ انتظار میں رہتے ہیں کہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر ہی واپس جائیں گے، اور عشاء کی نماز آپ بہت دیر سے پڑھایا کرتے تھے۔ صحابہ انتظار میں رہے، آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا ما زلتم ہاں ہونا، تم اب تک یہاں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے بتایا صلینا المغرب معک یا رسول اللہ فقلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، ہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سوچا کہ عشاء بھی آپ کے ساتھ پڑھ کر گھر جائیں گے، ہم انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا اصبتم احسنتم، تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ ثم رفع رأسه الى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه الى السماء، پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اور آپ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے جو نظر آ رہے ہیں یہ آسمان کے لیے امان کا سبب ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، جب یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ اللہ نے آسمان سے کیا ہے۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان کا سبب ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری آنے والی امت کے لیے امان کا سبب ہے۔ وَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا وعدہ میری امت سے کیا گیا ہے۔ صحابہ کا دور بہترین دور تھا، وہ دور گزرا اور اسلام کے دشمنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نسائی اور مسند امام احمد کی صحیح حدیث، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی تکریم کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب، صحیح مسلم کتاب الفضائل، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد والے میرے صحابہ کا دور، اور پھر ان کے بعد تابعین کا دور، اس کے بعد جو ہوگا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا، اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں اس بات کے کہ اسلام کے دشمنوں نے کیسے سر اٹھایا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے اس امت کے لوگوں کے بارے میں کہ لوگ صحابہ کو برا کہنا شروع کر دیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں افسوس کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو پورا تحفظ دیا جاتا ہے، الامان الحفیظ۔ میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آج احد پہاڑ کے برابر سونا لے کر آ جائے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ گرام ان کا خرچ کیا ہوا، احد پہاڑ تمہارا خرچ کیا ہوا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان۔ صحیح بخاری کتاب المناقب، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کے آخری ایام ہیں یہ۔ آپ نے بیٹھ کر فرمایا ان اللہ تعالی خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار ما عند اللہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئی، لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں ان بزرگوار کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ ابو سعید فرماتے ہیں ہوا اعلمنا، وہ ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ مزاج شناس رسول تھے، ان کو معلوم تھا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی یہ اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بہت قریب ہے۔ روتے ہوئے دیکھا اپنے ساتھی کو اور فرمایا یا ابا بکر لا تبکی،
اے ابو بکر رو نہیں. ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، بے شک اگر کسی نے اس پوری جماعت میں مجھ پر اپنی صحبت اور اپنے مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسان کیا ہے تو وہ ابو بکر نے کیا ہے. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناؤں، خلیل بناؤں، تو صرف ابو بکر کو بناؤں گا. لیکن اللہ نے مجھے پابند کیا ہے کہ میں صرف اس کا خلیل بن سکتا ہوں. یہ اختیار مجھ سے چھین لیا، ورنہ ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. ولیکن اخوۃ الاسلام و مودۃ، لیکن اسلام کا بھائی چارہ اور اس کی محبت کافی ہے. لا یبقین فی المسجد باب الا سدا، مسجد نبوی میں جن لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں گھروں کے، کوئی دروازہ آج کے بعد کھلا نہ رہے الا باب ابی بکر، لیکن ابو بکر کے گھر کا دروازہ کھلا رہے، یہ بند نہیں کیا جائے گا. یہ واضح اشارہ ہے کہ صدیق اکبر خلیفہ اول بلا فصل بننے والے تھے، لیکن آج لوگ اس کی بھی تکذیب کرتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں. اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت کو جگہ دیجیے، ان کی عظمت کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس کا عشر عشیر بھی اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ فرقہ بندی اور شر کا دور جلد ختم ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں پختہ ایمان اور عمل عطا فرمائے. اقول قولی ھذا